اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔ اسلام کا مطلوب انسان ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور عرض مدعا کے لیے جن آیات کو مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، ان میں واضح طور پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اور پھر اسے نچلوں سے بھی نچلی جگہ پہنچا دیا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ حقیقی ایمان آ جائے تو عمل کو اس سے جدا کر دے۔ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ دنیا اسلام اور ایمان میں فرق نہیں کر پائی، اور بہت سی مرتبہ یہ ہوا کہ جس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس کو مومن کہہ دیا گیا، جبکہ کلمہ پڑھنے والا مسلم ہے، اور جب اس کلمے کا شعور اور اس کلمے کا تقاضا اور اس کلمے کا احساس اس کے وجود پر چھا جائے تب وہ مومن ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ ہر جگہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اب پریشانی کیا ہوئی؟ چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف حق کی دعوت دینے والے ہیں انبیاء و مرسلین، ہادیان اسلام، کہ جو اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی دعوت دیتے ہیں، جو فنا ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں اس دعوت میں، اور دوسری طرف شیطانوں کے مبلغین ہیں، شیطان کے مبلغین ہیں، وہ بھی اپنی دعوت پوری طاقت کے ساتھ دیتے ہیں۔ اب جب انبیاء و مرسلین موجود نہیں ہیں تو ان کی نمائندگی میں ہمیں یہ دعوت دینی ہے، دعوت حق، اس لیے کہ اب ہم چنی ہوئی امت ہیں، جیسے کہ کسی دور میں بنی اسرائیل چنے ہوئے افراد تھے۔ ہمارے لیے یہ کہہ دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور انفرادی طور پر بھی یہ اعلان کر دیا گیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو ہر مومن اور مومنہ کا انفرادی طور پر یہ فریضہ ہے کہ وہ حق کی دعوت کو دے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ دے، پہلے اپنے آپ کو حق کے سائے میں لے آئے، ایمان ویسا ایمان اپنی ذات کے لیے پسند کرے، اپنی ذات کو اس طرح ایمان کے سائے میں لے آئے کہ خدائی رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے، اور پھر اس کے بعد بحیثیت امت فریضہ یہ ہے
کہ تمام دوسری اقوام کو دعوت دیں، ان کو بتائیں، ان کو گمراہی سے بچائیں۔ اس میں پریشانی یہ ہوئی، جو بات میں نے کل عرض کی، کہ ایک تو شیطان کو یہ سلیقہ آتا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب دنیا میں گمراہی کو پیش کرنا ہے تو بہت سجا اور سنوار کے پیش کرنا ہے، بڑا جاذب نظر بنانا ہے، بڑی ملمہ سازی کرنی ہے، بڑے دجل اور فریب سے کام لینا ہے، تاکہ فوراً لوگوں کی نگاہوں کا یہ مرکز بن جائے۔ اور اہل حق یعنی وہ جو آج یہ ذمہ داری رکھتے ہیں، انبیاء و مرسلین، سبحان اللہ، وہ تو کیسے مبلغین اور کیسے ہادیان اور کیسے دعوت دینے والے تھے، مگر آج جن پر یہ ذمہ داری ہے بحیثیت امت اور بحیثیت کلمہ گو اور بحیثیت ایمان لانے والے کے، وہ نہیں جانتے کہ پیش کیسے کیا جائے۔ پریزنٹیشن جو ایک چیز ہوتی ہے، اس پریزنٹیشن میں وہ پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اب اگر کسی کو حق کی دعوت دی جا رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پہ لاٹھی مار دی گئی ہو۔ اس طرح کا انداز، اس طرح کا طریقہ، نہ وہ حکمت اور نہ وہ موعظہ حسنہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے دعوت دی جاتی ہے۔ شیطان نے یہ کیا کہ اس نے کہا ہی تھا، جب درہم و دینار عالم وجود میں آئے تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا اب مجھے ان کو بہکانے کے لیے بتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو سب سے بڑا میرا ہتھیار، سب سے بڑا میرا اسلحہ وہ یہی درہم و دینار ہے۔ لہٰذا اس نے یہ فریب دیا کہ یہ سمجھنے لگے لوگ کہ دولت سب کچھ ہے اور ہم آزاد ہیں، آزاد پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں آزادی ہے، مکمل آزادی۔ میں نے عرض کیا کہ آزادی ہے انتخاب کی، مگر مکمل آزادی نہیں ہے، انتخاب کی آزادی، مگر کہا کہ ہمیں مکمل آزادی ہے، یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہماری قوتیں ہیں، یہ ہماری جوانی ہے، یہ ہمارا زمانہ ہے، یہ ہمارا دور ہے، لہذا ہم اپنے دور میں اپنی جوانی کو، اپنی قوتوں کو، اپنے حسن کو، اپنی آزادی کو جیسے چاہے استعمال کریں۔ ہم آزاد ہیں مکمل طور پر، بولنے میں آزاد، دیکھنے میں آزاد، سوچنے میں آزاد، عمل کرنے میں آزاد، رشتے جوڑنے میں آزاد، رشتے توڑنے میں آزاد، ہر اعتبار سے ہم آزاد ہیں۔ ایک تو یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ جس میں آج کی نوجوان نسل پوری طرح تباہ اور برباد ہو گئی، اور دوسرا حملہ یہ کہ آزادی اسی وقت مل سکتی ہے کہ جب دولت زیادہ سے زیادہ حاصل کر لی جائے، لہذا دولت کا ذخیرہ کرو، آزاد زندگی گزارو، آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جو اس آزادی کے خلاف آئے وہی حقوق انسانی کے خلاف ہے، لہذا رشتہ جوڑنے میں کیسی آزادی، رشتہ جوڑنے میں کیسی پابندی، مکمل آزادی ملنی چاہیے۔ یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، ہماری اپنی چوائس ہے۔ کیا ہوگا اگر نکاح کے چند الفاظ زبان پہ جاری کر لیے جائیں، صیغے پڑھ لیے جائیں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب تک چاہیں گے مرد و عورت آزادانہ طور پہ ساتھ رہیں گے، اور جب جی بھر جائے تو وہ اپنے راستے یا اپنے راستے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایسا بے حیا معاشرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ جو خود یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب ہمارے یہاں ایسی اولاد کی تعداد بہت ہو چکی ہے کہ جو بغیر کسی شرعی تعلق کے پیدا ہوئے وجود میں آئی، شرعی تعلق کے قائم کیے ہوئے جو اولاد وجود میں آئی ہے۔ کسی ویڈ لاک کی ضرورت نہیں ہے، آزادی ہے، لہذا اس آزادی نے جو گل کھلائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کس چیز میں آزاد ہیں؟ پیدا ہونے میں آزاد؟ اگر پیدا ہونے میں آزاد ہوتے تو کون تھا جو غریب کے گھر کا چشم و چراغ بننا پسند کرتا؟ ہر ایک کسی امیر کے یہاں کسی محل میں، کسی حویلی میں آنکھ کھولنا چاہتا۔ تو اگر آزاد ہیں تو کیوں آپ نے اس وقت اس آزادی کا استعمال کر کے ایک غریب کے یہاں پیدا ہونا پسند کر لیا، وہاں اپنی آزادی استعمال کرتے؟ اگر آزاد ہیں تو
پھر دنیا کے اندر جو دنیاوی معیارات ہیں اس کے مطابق جو گورا رنگ ہے وہ حسن کی علامت ہے، پھر کیوں آپ نے سیاہ رنگت پسند کر لی؟ ہر انسان گورا ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو آزادی ہے۔ آزاد اگر ہے تو کون انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جوانی چلی جائے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت جوانی کا وقت ہے، لہٰذا آزاد ہیں تو اس جوانی کو روک کے رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ جوانی آ گئی تو اس جوانی کو جانے نہیں دیں گے۔ لیکن ہمیں تو معاملہ یہاں دوسرا نظر آتا ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ لہٰذا جوانی کو بھی انسان روک نہیں سکتا۔ چہرے پہ جھریاں آنے سے روک لے، ممکن نہیں ہے، اس میں بھی آزاد نہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ آنے سے روک لے، ممکن نہیں۔ سماعت کو اپنی روک لے، کہ وہ تو کمزور ہو کے رہے گی۔ کمر کو جھکنے نہ دے، ممکن نہیں۔ دانتوں کو گرنے سے روک لے۔ تو آزادی کا یہ نعرہ پرفریب نعرہ ہے، دھوکہ دیا گیا ہے، آزاد نہیں ہے انسان۔ ہاں، اللہ نے بندے کو یہ ساری قوتیں عطا کر کے چونکہ امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، لہذا راستہ چننے کی آزادی اللہ نے دے دی کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ آزادی سے اگر یہاں زندگی گزارو گے اپنی آزادی سے، تو پھر یہ خیال رکھنا کہ تمہیں کسی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اس آزادی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ اس آزادی کا جو تمہیں دی گئی تھی تم نے کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ لہٰذا اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ دولت نہ حاصل کرو، اور نہ یہ یقین کرنے دیتا ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ دولت سب کچھ نہیں ہے، دولت حاصل کرو، اس لیے کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دو طرح کے افراد پیدا ہو گئے، جو دو پیرلل لائنز چل رہی ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، مگر صرف ربط کے لیے اس کو بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بس دنیا حاصل کرنی ہے تو آخرت نہیں مل سکتی، لہٰذا دنیا کی راہ پر چلو، دولت حاصل کرو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، اور اس طرح بڑھتے چلے جاؤ، رنگ رلیاں مناؤ، جو دل میں آئے وہ کرو۔ اور دوسرے وہ افراد جنہوں نے کہا آخرت حاصل کرنی ہے، آخرت حاصل کرنی ہے، ممکن نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لہٰذا اگر آخرت حاصل کرنی ہے تو ذرا اپنے آپ کو بچاؤ، ذرا نکالو اس دنیا سے، ذرا ہٹاؤ یہاں سے، الگ چل کے رہو، گوشہ نشین ہو جاؤ، گپھاؤں میں چلے جاؤ، تنہائی کی زندگی گزارو۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، جیسے میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دو ایکسٹریمز ہیں، اسی طرح یہ بھی دو ایکسٹریمز ہیں۔ اسلام نے ان دونوں کو رد کیا اور کہا کہ تمہیں درمیان کا راستہ اپنانا ہے، درمیان کی راہ چلنی ہے۔ نہ دنیا کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنا ہے، نہ دنیا کو مکمل طور پہ اختیار کرنا ہے، بلکہ یہ دنیا ایک پل صراط کی طرح ہے کہ تمہیں اس پل صراط سے گزرنا ہے، اس سے گزرے بغیر منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی یہی ہے۔ لہذا کھیتی تبھی تو ملے گی کہ جب بیج بوئے گا، جب ہل چلائے گا، جب پانی دے گا، جب فصل تیار کرے گا، تبھی بازار میں اس کی کوئی قیمت ملے گی۔ لہذا کوشش کرو، محنت کرو، مگر بس یہ رہے کہ اس دنیا کی چیزوں کو اپنی کم سے کم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرو، مگر دنیا کے بندے بن کے نہ رہو۔ ان ساری چیزوں کا مالک تمہیں بنایا ہے، ان چیزوں کو تمہارا مالک نہیں بنایا، لہذا یہ ملکیت ہے، تم مالک ہو، اپنی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرو، مگر یہ خیال رکھتے ہوئے کہ تمہاری مرضی بھی مکمل طور پہ تمہاری نہیں ہے، بلکہ تمہاری مرضی بھی جڑی ہوئی ہے مرضی الہی سے، وہ جس سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ اس اعتبار سے انسان بڑھے، نہ دنیا میں مکمل راحت ہے، نہ دنیا میں مکمل آزادی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ابو سلط نے امام سے روایت کی ہے کہ امام کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے رب العزت کہ میں نے 6 چیزوں کو جہاں رکھا ہے، لوگ وہاں ان کو تلاش نہیں کرتے، دوسری جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں۔
وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں میں نے ان کو رکھا ہی نہیں ہے. کہ میں نے راحت کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں. میں نے علم کو فقر و فاقے میں رکھا ہے، لوگ اس کو سیری میں تلاش کرتے ہیں جبکہ یہ بھوک میں ملنے والا ہے. میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ بادشاہوں کے دربار میں تلاش کرتے ہیں. میں نے تونگری کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں. میں نے بلندی کو انکساری اور تواضع میں رکھا ہے، لوگ اس کو تکبر میں تلاش کرتے ہیں. اور میں نے دعا کی قبولیت کو حلال رزق میں رکھا ہے، لوگ اس کو قیل و قال میں تلاش کرتے ہیں. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، لیکن اسی دنیا سے گزرنا ہے، اسی دنیا میں مکان بھی بنانا ہے، لباس بھی پہننا ہے، سواری بھی لینی ہے، دنیا کو استعمال بھی کرنا ہے، یہیں پر اولاد کی ترقی کے امکانات بھی مہیا کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، مگر یہ یاد رکھتے ہوئے کہ ہماری منزل اللہ کی رضا ہے اور ہمیں کامیاب ہونا ہے. تو حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اس اعتبار سے بڑھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، اور جتنا اس پہ غور کرتا ہوا آگے بڑھے گا انسان. روکا نہیں، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا کے لیے آخرت کو فراموش کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مگر جو آخرت کے لیے دنیا کو فراموش کر دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. لہذا دنیا اور آخرت ان دونوں کو ساتھ لے کر راہ اعتدال پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے. مکان بناؤ، بہترین مکان بناؤ، اچھا مکان بناؤ، وسیع مکان بناؤ. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں دنیا میں انسان کے لیے 3 نعمتیں، کہیں 3 آیا حدیث میں کہیں 4. سعادت مندی ہے کسی کی اگر یہ نعمتیں اسے حاصل ہو جائیں: وسیع مکان، اچھی سواری اور نیک زوجہ. اگر یہ کسی کو مل جائے سعادت ہے اس کے لیے. تو ترغیب دلائی گئی دولت حاصل کرو. اگر دولت نہیں حاصل کرو گے تو حج جیسی عبادت کیسے ہوگی؟ اگر دولت نہیں حاصل کرو گے تو زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ اگر دولت نہیں حاصل کرو گے تو غریبوں کی مدد کیسے کرو گے؟ کیسے زیادہ سے زیادہ درجات حاصل کرو گے؟ مگر حاصل کرو، مگر یہ خیال رہے کہ دنیا کا یہ بازار ہر دن سجتا ہے. اس دنیا کو بازار سے تشبیہ دی گئی جہاں لوگ سامان تجارت لے کر پہنچتے ہیں اور دنیا کے اندر اس کی قیمت ملتی ہے. اب کوئی بہت کم قیمت پہ سودا بیچ کر خسارہ اٹھا لیتا ہے، کوئی اپنے مال، اپنی متاع کو اچھی قیمت پر بیچ کر فائدہ، نفع حاصل کرتا ہے. مومنین بھی اس تجارت میں آگے بڑھنے کے لیے مومنین کو بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے، انہیں بھی پیچھے نہیں رہنا. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ مومنین، ان کے مال اور ان کی جان کو اللہ نے خرید لیا ہے. ہر شے کا ایک خریدار ہوتا ہے. مومن کے مال اور مومن کی جان کا خریدار اللہ ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ جو سودا، دیکھیے کوئی بھی تجارت ہوتی ہے تو تجارت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں ایک بکنے والی چیز ہے، ایک قیمت ہے، ایک خریدار ہے، ایک معاہدہ ہے کہ کہاں اس کو لکھا گیا. ان ساری چیزوں کا بیان یہاں کر دیا گیا کہ کیا بکنے والی چیز ہے؟ بکنے والی چیز ہے مومن کا مال اور مومن کی جان. خریدار کون ہے؟ خریدار ہے اللہ. قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے جنت. دستاویز کیا ہے؟ دستاویز یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے جو قرآن میں بھی لکھا ہے، اور قرآن سے پہلے بھی تو مومنین گزرے ہیں. تو اللہ کا وعدہ تو شروع سے ہے، شروع سے اللہ کا وعدہ ہے. اہل کتاب میں بھی تو مومنین گزرے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ان سب سے اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ اللہ کا سچا ہے، قیمت ملے گی. اور کیسا خریدار؟ اللہ اکبر. ذرا یہ بھی دیکھیں کہ خریدار کیسا ہو. جیسا خریدار ہوتا ہے ویسا ہی مال کی قیمت ملتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال کو سستی قیمت پر بیچ کے خسارہ اٹھا لیتا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا.
تمہیں بتایا گیا تمہارے نفس کی. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، یعنی اس سے کم قیمت پر بیچ دیا تو ہلاکتیں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہی ہیں، خسارہ ہے، نقصان ہے، خسران ہے. خسران بدترین خسارہ، سب جیسے کسی کا چلا گیا ہو اور کچھ نہ بچا ہو اس کے پاس. لہٰذا خریدو اور بیچو، مگر یہ خیال رہے کہ تمہاری تجارت. اور ایک آیہ کریمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. هل ادلکم، کیا تمہیں بتا دی جائے، اے اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جس تجارت کو اختیار کر کے تم عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکو. دیکھیے ایک جگہ بتایا گیا کہ جنت، دوسری جگہ بتایا گیا کہ جہنم سے بچنا. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین سے بات شروع ہوئی اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی بات وہی ہے کہ صاحبان ایمان واقعی مومن بن جاؤ. ایمان جو تمہاری زبان تک ہے اس کو اپنے قلب تک، اپنی روح تک، اپنے باطن تک، اپنے رگ و ریشے تک پہنچا لو، اور پہنچ گیا تو اب نکل جاؤ اللہ کی راہ میں. تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر. تو یہ تم کو بتایا جا رہا ہے. اب میں نے عرض کیا خریدار، انسان یہ دیکھ لے کہ خریدار کیا ہے اور قیمت کیسی مل رہی ہے. خریدار اللہ ہے، بیچنے والا کون ہے یہ نہیں کہا گیا. قرآن کی آیت یہ نہیں ہے ان اللہ اشتری من الناس کہ اللہ انسانوں سے خرید رہا ہے. اس لیے کہ انسان اگر بغیر ایمان کے ہے تو وہ اتنا قیمت رکھتا ہی نہیں کہ اللہ اس کو خریدے، اللہ اس کا خریدار بنے. مومن کا خریدار ہے، مومن کا مال پاکیزہ ہے، مومن کی جان قیمتی ہے، اس کا خریدار ہے اللہ. کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اپنے اندر انسانی خوبیاں جمع کیے ہوئے ہوتا ہے. یہ تو ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کی قیمت اس اعتبار سے تو برابر ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن انسان کی قیمت ہوتی ہے اس کے علم کی وجہ سے، اس کے ہنر کی وجہ سے. جتنا زیادہ ہنر مند ہے اتنا زیادہ قیمتی ہے معاشرے کے لیے. معاشرے کو وہ کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کی قیمت ہے. چنانچہ یہ تجارت چل رہی ہے، انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مولا فرماتے ہیں ہر آنے والا، ہر جانے والا سانس تمہیں موت کی طرف ایک قدم بڑھا رہا ہے، آگے کر رہا ہے، تمہیں ہر قدم بڑھ رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہر بڑھنے والا قدم، ہر سانس ایک بڑھنے والا قدم ہے آخرت کی طرف. اب انسان کا یہ جسم فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے. اگر کسی ایسے کے ساتھ تجارت ہو جائے جو باقی ہو تو اس کا یہ فانی مال بھی باقی رہنے والا بن جائے. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. قطرہ دریا سے ملے تو بظاہر فنا ہو جاتا ہے، لیکن دریا کا جز بن کے ہمیشہ باقی رہتا ہے. لہذا اپنی ہر چیز کو باقی سے ملا دو. بری تجارت کیا ہے؟ بری تجارت یہ ہے کہ قیمتی شے کو کم قیمت پر بیچو. فما ربحت تجارتہم، قرآن نے کہہ دیا یہ خسارے کا سودا ہے. خریدار وہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی، بڑا تاجر چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، مگر وہ ایسا خریدار ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ جو چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی بھی پوری قیمت ادا کرتا ہے. اور قیمت کیسی دیتا ہے؟ دنیا کی ہر قیمت کچھ دن کے بعد ختم ہونے والی ہے، مگر وہ جو قیمت دیتا ہے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی قیمت ہے. پھر قیمت ملتی ہے نتیجہ عمل پر. عام طور پہ انسان کامیاب ہوا تو اس کو انعام ملے گا، بزنس میں کامیابی ہوئی انعام ملے گا اس کو،
مال ہاتھ آئے گا، مگر وہ ایسا خریدار ہے، کیا خصوصیات ہیں اگر اس کو سمجھ لے بندہ، وہ ایسا خریدار ہے کہ جو نتیجہ عمل کے اعتبار سے نہیں بلکہ محنت کے اعتبار سے صلہ دیتا ہے۔ بس تم نے کوشش کی، کامیابی ملی یا نہیں ملی، اگر تمہاری کوشش پوری ہے تو وہ تم کو صلہ دے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، تو کسی کی کوشش کو ارے نہیں، کوشش تو بعد کی چیز ہے، وہ تو نیتوں کے اوپر صلہ دینے والا ہے۔ بس تم نیت کرو کہ میں یہ کروں گا، فوراً اس کا فرشتہ لکھ لیتا ہے اور تمہیں اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ تو جو نیتوں پہ صلہ دینے والا ہو، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خریدنے والا ہو، اور قیمت کیسی ادا کرتا ہے، اللہ اکبر، کوئی ایسی قیمت دے ہی نہیں سکتا، وہ کئی کئی گنا قیمت دیتا ہے، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں کہا اضعافا مضاعفا، اضافے کے ساتھ۔ اور کتنا اضافہ، کتنی جزا، کہا کہ ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں مزید 100 دانے ہیں، یعنی 700 گنا قیمت دینے والا، ایک دانے کے بدلے میں 700 گنا۔ ایک روٹی دی تو 700 گنا ثواب جس نے عطا کیا، وہ ایسا خریدار ہے۔ وہ خرید رہا ہے، تجارت ہے یہ دنیا، بازار تجارت سجا ہوا ہے، اسی میں ایک شیطان کی دکان بھی ہے۔ میں نے کل عرض کیا، وہ سیلز مین بہت اچھا ہے، سب سے کاروبار کرنا مگر اس سے کاروبار نہ کرنا، وہ تم کو ایسا پھنسائے گا کہ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اس کے فریب میں آ گئے تو پھر نکلنے والے نہیں ہوں۔ تو اللہ سے تجارت کرنی ہے، اور اس تجارت کرنے کی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے مال مجھے دے دو، جنت تمہیں دے دی، اس کے بعد پھر لو مال بھی تمہیں کو لوٹا دیا، اب اس کو تم استعمال کرو، یہ بھی تمہیں کو دے دیا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی علا بن زیاد حارثی کے عیادت کے لیے گئے ہیں، خطبہ نمبر 209 نہج البلاغہ کا، مولا عیادت کے لیے گئے۔ پھر یہاں پر پیغام ہے کہ اسلام کا مطلوب انسان کیسا ہو، ائمہ خدا ہمیں پیغامات دے رہے ہیں، وہ جس کے دل میں ایسا انسانوں کا درد پایا جاتا ہو کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر یہ بھی پریشان ہو جائے، یہ بھی پریشان ہو جائے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو جب تک یہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے والی کیفیت پیدا نہ ہو، اس وقت تک اسلام کا مطلوب انسان حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی بیمار ہے، عیادت کے لیے جاؤ، بھوکا ہے، روٹی اس تک پہنچاؤ، برہنہ ہے، لباس اس کو عطا کرو۔ اور بیمار کی عیادت کے لیے جانا، اللہ اکبر، کتنا اس کا ثواب ہے، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت ساری روایات ہیں، میں ایک صرف بات آئی ہے تو عرض کرتے ہوئے، اس لیے کہ آج کے اس دور نے، اس مشینی دور نے یہ بھی ہمیں اس عمل سے بھی محروم کر دیا، اس نیکی سے بھی کہ بیماروں کی عیادت کریں۔ اب تو وہ ساری عیادت واٹس ایپ پر ہو جاتی ہے، گیٹ ویل سون کا میسج بھیج دیا، کچھ پھول بنا کر بھیج دیے۔ کتنا اجر و ثواب ہے، ہر قدم کے اوپر کتنی نیکیاں ہیں، کتنی حسنات ہیں جن کا ثواب ملتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ 7 کروڑ نیکیوں کا ثواب ایک بیمار کی عیادت پر جانے کے لیے، 7 کروڑ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 7 کروڑ گناہ ہیں جو بخش دیے جاتے ہیں، اور 7 کروڑ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ خلق کرتا ہے، جو اس عیادت پر جانے والے کے لیے قیامت تک، یعنی اس انسان کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ثواب مولا اپنے صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں، پہنچے، عیادت کی۔ کون ہے یہ علا بن زیاد حارثی؟ بصرے کے رہنے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں۔ اور نہج البلاغہ میں تو یہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن اصول کافی میں ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ خراسان کے لیے مولا نے جو لشکر روانہ کیا تھا اس کے پرچمدار بھی ہیں، یعنی مولا کے پرچمداروں میں متقی انسان ہے۔ امام گئے، عیادت کی، اس کے بعد گھر پہ نظر پڑی، کہا کہ اے اللہ تم نے گھر تو بہت اچھا بنایا ہے۔ کہا جی مولا۔ کہا گھر تم نے اچھا، دیکھیے یہ نہیں کہا مولا نے کہ کیوں تم نے اتنا وسیع مکان بنا لیا، اتنا بڑا مکان کیوں بنایا آخر تم نے، کیا تم حب دنیا میں گرفتار ہو گئے؟
اس دنیا کو تو مومن کا قید کے لیے قید خانہ ہونا چاہیے، تو تم نے کیوں مکان بنا لیا؟ قید خانہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک یہودی نے دیکھا کہ اچھا لباس زیب تن کیے ہیں جبکہ وہ پھٹے حال تھا، تو اس نے آ کے کہا کہ آپ کے جد تو یہ کہہ کر گئے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اور میں پھٹے حال ہوں، گویا میرے لیے یہ قید خانہ ہے اور آپ کے لیے جنت معلوم ہو رہی ہے۔ امام نے کہا تم نے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ مومن اگر اپنے عمل کی جزا کو دیکھ لے تو اس جزا کو دیکھ کر اسے یہ دنیا قید خانہ معلوم ہونے لگے، اور کافر اگر اپنے گناہوں کی سزا کو دیکھ لے تو اس سزا کو دیکھ کر اسے یہ دنیا جنت لگنے لگے، اس سے کبھی چھوڑنا نہ چاہے۔ تو امام نے نہیں کہا تم نے کیوں، کہا بہت اچھا مکان بنایا ہے، جی مولا شکریہ، اس کو آخرت کے لیے منتقل کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہیں اس کی ضرورت آخرت میں زیادہ ہے۔ ذرا توجہ کریں، ہم نے آج تک یہی سنا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں کوئی لاکر نہیں ہوتا کہ انسان وہاں پر اپنا مال و متاع لے کر چلا جائے، مگر مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہو تو اسے آخرت میں منتقل کر سکتے ہو۔ کیسے؟ کہ بس 3 کام انجام دینا۔ ایک تو اس مکان کو کبھی مہمانوں سے خالی نہ رکھنا، مہمانوں کا مکان میں آنا گویا یہ مکان آخرت میں منتقل ہو رہا ہے۔ دوسرے، اپنے عزیزوں کے ساتھ اس مکان کے ذریعے نیکی اور صلہ رحم کرتے رہنا۔ اور تیسرے، جب جب موقع ملے حسب موقع لوگوں کے حقوق اس مکان کے ذریعے سے ادا کرنا۔ اگر یہ 3 کام گویا تم نے کر لیے تو مکان کا مولا شکریہ، آپ نے بڑی اچھی نصیحت کی، مگر مولا میرا بھائی مولا ذرا اس کو بھی تو کچھ نصیحت کیجئے۔ دیکھیے یہ ہے مولا کا چاہنے والا، کہ مولا سے ایک نصیحت ملی، اور نصیحت ایسی کہ جو اتنی بڑی نعمت کہ مولا بتا رہے ہیں اس مکان کے ذریعے کیسے آخرت حاصل کرو گے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملے تو فوراً اس کو اپنے برادر مومن کا خیال آئے کہ وہ اس نعمت سے کیوں محروم رہے۔ مولا کا گزر ہو رہا ہے بازار سے، واقعے کو مکمل کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد آئی جو بہت اہم ہے۔ بازار سے گزر ہو رہا ہے، مولا جا رہے ہیں، بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں، پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں آتے جاتے لوگوں کو۔ تو ایک مرتبہ جب مولا آگے بڑھے تو ان لوگوں نے آپس میں کہا دیکھو یہ علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا یہ ان کے پیچھے ان کے شیعہ جا رہے ہیں۔ اسلام کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے ذرا سنیے گا، کہ ان کے پیچھے ہی جو گروہ جا رہا ہے، جو لوگ جا رہے ہیں یہ شیعہ ہیں۔ جیسے ہی مولا نے یہ سنا رک گئے، وہاں پر اپنا رخ پھرایا ان لوگوں کی طرف، ان کے آنے کا انتظار کیا، کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے شیعہ ہو؟ کہا جی مولا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ اچھا تم ہمارے شیعہ ہو، کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ مولا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو شیعہ کہا ہے تو ان کو یہ پتہ چل جائے اور ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ ایک شیعہ کیسا ہوتا ہے، چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ اب جب یہ سوال کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ان میں جو ذرا زیادہ متقی ہے ان لوگوں کے سردار رہے ہوں گے، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا مولا ہم اس طور پر زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر کرتے ہیں، اگر نعمت نہیں ملتی تو صبر کر لیتے ہیں۔ امام نے سنا، بڑا پیارا جواب ہے، لیکن امام اپنے چاہنے والوں کو کسی اور منزل پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اسلام کا مطلوب انسان شاید اس سے بھی کہیں بالا مقام پر۔ امام نے کہا اچھا یہ کرتے ہو؟ جی مولا۔ کہا یہ تو کوفے کا کتا بھی کر لیتا ہے، اگر اس کے سامنے روٹی ڈالی جائے تو دم ہلا کے شکریہ ادا کر دیتا ہے، اگر روٹی نہ ملے تو اپنے پیٹ کو دبا کر ایک طرف پڑا رہتا ہے۔ لرز گئے، کانپ گئے۔ مولا پھر کیسے زندگی گزاریں؟
مولا آپ بتائیے، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے عمل کی پیروی کرتے ہیں، آپ بتائیے مولا آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ امام نے کہا جب اللہ ہمیں کوئی نعمت، کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب وہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے بندوں کو اس نعمت میں شریک کر لیتے ہیں، بندوں کو شریک کر لیتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ کیا نسخہ ہے جو مولا نے بتا دیا۔ آج دنیا میں جتنا بغض و حسد ہے اس کا سبب یہی ہے کہ یہ نعمت اسے مل گئی مجھے نہیں ملی تو حسد پیدا ہو گیا۔ اس بیماری کا علاج ہے جو مولا بتا رہے ہیں کہ اگر حسد کی بیماری کو معاشرے سے ختم کرنا ہے تو تمہیں جو نعمت ملی ہو اس میں اپنے برادر مومن کو شریک کر لینا، جب وہ شریک ہو جائے گا تو حسد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مکان تمہیں ملا، علا بن زیاد حارثی اچھا مکان ہے، اس کو اس طرح سے کام ملا نا۔ مولا میرا بھائی عاصم کا اس کو کیا ہوا؟ کہ مولا اس نے عجیب طریقہ اختیار کر لیا ہے، کھردرا لباس پہن لیا ہے، معمولی غذا کھاتا ہے، بال بچوں سے الگ ہو گیا ہے، بالکل گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ امام نے کہا اس کو بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، اب وہ کانپتے ہوئے آئے۔ امام نے دیکھا اور پہلا جملہ جو ہے وہ کہا، کیا کہا؟ اے اپنی جان کے دشمن، شیطان نے تجھے فریب میں مبتلا کر دیا ہے، شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تجھے کس نے یہ حق دیا کہ جن نعمتوں کو اللہ نے تجھ پر حلال کیا ہے انہیں تو اپنے اوپر حرام کر لے؟ کس نے کہا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کس کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہے؟ عاصم خاموش ہو گئے، چپ رہے کچھ دیر۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، مولا میں نے آپ کو بھی ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، مطلب میں تو آپ کے عمل کی پیروی کر رہا ہوں۔ آپ معمولی لباس پہنتے ہیں، کتنے پیوند ہوتے تھے مولا کے لباس میں کہ درزی کو یہ کہنا پڑا کہ مولا اب اس چادر میں گنجائش نہیں کہ اس میں اور پیوند لگایا جائے، مجھے شرم آتی ہے مولا۔ بس ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اے معبود گواہ رہنا، علی نے لباس کو نہیں چھوڑا، لباس نے علی کو چھوڑ دیا۔ کہ مولا میں نے آپ کو دیکھا، آپ بھی جو کہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، آپ بھی۔ بس ایک مرتبہ کہا، اے عاصم ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ایک حاکم کو، ایک ایسی شخصیت کو جو ہادی ہو لوگوں کا، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لباس پہنے جو اس کی رعایا کا کم ترین آدمی افورڈ نہ کر سکے۔ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم وہ لباس پہنے جو ہماری رعایا کا غریب ترین آدمی پہن سکتا ہے، تاکہ اسے لباس غربت پہنتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو اور وہ لوگوں سے کہہ سکے کہ اگر میں نے پیوند والا لباس پہنا ہوا ہے تو میرے مولا نے بھی یہی لباس پہنا ہے۔ اگر میں جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں تو علی تو حاکم اور امیر ہوتے ہوئے جو کی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، اس کے اندر کسی تعجب، کسی شرم اور کسی جھجک کی بات کیا ہے؟ یہ ہے تعلیم، یہ ہے بات کہ دیکھو چلو اس راہ پر، مکان بناؤ، رہے، روکا نہیں ہے۔ اب مکان ہی کا ذکر آ گیا، آج گفتگو اسی رخ پہ چل پڑی ہے۔ اور بہرحال اسلام کا مطلوب انسان وہی ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات، مکان تو انسان کے لیے ایک ایسی چیز ہے، ہر انسان چاہتا ہے، خواب دیکھتا ہے مکان کا، جیسا ملا پھر اس سے بہتر ہو جائے، پھر اس سے بہتر ہو جائے، پھر اس سے بہتر ہو جائے، ہمیشہ یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور میں نے گزشتہ برس کی مجالس میں سے کسی مجلس میں یہ موضوع بنایا بھی تھا اور یہ بات عرض کی تھی کہ اس نفسیات کو انسان کی قرآن جانتا ہے، لہذا قرآن نے اس کو جو نعمتیں دینے کا ذکر کیا وہ اسی کی فکر کے مطابق کیا کہ مکان یہاں پر دیکھ رہے ہو، وہاں ایسا مکان ملے گا، ایسی نہریں ہوں گی، ایسی نعمتیں ہوں گی، جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے۔ لہذا ایک دوسرا مکان بھی مجھ کو یاد آ گیا، وہ بھی نہج البلاغہ میں۔ یہاں امام نے اپنے اس صحابی کو، وہاں امام کو خبر ہوئی کہ شریح، قاضی شریح نے 80 دینار کا مکان لیا ہے۔ نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر 2 اور بعض میں لیٹر نمبر 3 اس کو دیا گیا ہے نمبر۔
معلوم ہوا امام کو 80 دینار کا مکان لیا ہے جس کے اندر کچھ غاصبانہ مال بھی ہے کہ جس سے یہ مکان خریدا ہے. بس وہی امام جو یہاں پر یہ کہہ رہے تھے اس مکان کو جنت منتقل کر لو، اب دیکھیے وہ مکان جو غاصبانہ مال سے خریدا گیا، جیسے ہی امام کو یہ خبر ہوئی، امام کو یہ پتہ چلا، بس ایک مرتبہ جو امام نے خط لکھا ہے، جو امام نے ہدایت کی ہے، جو باتیں وہ نہج البلاغہ کے اندر محفوظ ہیں کہ جس میں امام قاضی شریح بن حارث کو کہتے ہیں کہ تم نے جو یہ 80 دینار کا مکان خریدا، مجھے معلوم ہوا کہ اس کے اندر لوگوں کا مال شامل ہے، یہ مکان تو نے لیا، بھول گیا دوسرے کے مال سے مکان لینے والے، تو یہ بھول گیا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب آنے والا آئے گا اور تجھے اس مکان سے نکال کر قبر کے تاریک گڑھے میں پہنچا دے گا. اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ مکان تو نے لیا، اگر مجھ سے اس مکان کی دستاویز، اس لیے کہ مکان خریدا جاتا ہے تو کچھ پیپرز بھی ہوتے ہیں، دستاویز لکھوائے جاتے ہیں، کہ اس مکان کا دستاویز اگر مجھ سے لکھوایا ہوتا تو میں یہ لکھتا کہ یہ مکان خریدا ہے اس شخص نے جو اس فنا ہو جانے والی دنیا کا رہنے والا ہے، اس بندہ ذلیل سے کہ جو خود بھی موت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. اس دنیا کے اندر یہ مکان جو واقع ہے اس دنیا میں جو ختم ہو جانے والی ہے، جو فریب دینے والی ہے، جو فنا ہو جانے والوں کی بستی کے اندر یہ مکان واقع ہے. اور پھر مولا نے ارشاد فرمایا یہ مکان، دیکھیے جب کچھ چیز لکھی جاتی تو اس کے حدود اربع بیان کیے جاتے ہیں، تو مولا نے اس کے حدود اربع بیان کیے. یہ مکان جس کی ایک حد آفات سے ملتی ہے، جس کی دوسری حد مصائب و آلام سے ملتی ہے، جس کی تیسری حد ہلاک کر دینے والی خواہشات سے ملتی ہے، اور جس کی چوتھی حد شیطان کے علاقے سے ملتی ہے، اور اسی طرف اس مکان کا صدر دروازہ بھی ہے، یہ کھلتا بھی اسی طرف ہے، یہ کھلتا بھی اسی طرف ہے. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کیا خسارے کا سودا کیا، کیا خسارے کا سودا کیا اس شخص نے کہ جس نے کیا جملہ ہے، جس نے قناعت کی عزت دے کر رسوا کرنے والی خواہشات کو خرید لیا. قناعت کی عزت، قرآن کہہ رہا ہے خسارے کا سودا نہ کرنا، خسارے کا سودا نہ کرنا، یہ ہے خسارے کا سودا. قناعت کی عزت دے دی اور اپنے لیے خواہشات جو رسوا کر دینے والی ہیں وہ لے لیا، اپنے لیے عذاب کا. ایک مکان نہیں خریدا تو نے 2 خریدے، ایک یہاں خریدا، ایک جہنم میں خریدا ہے. گویا یہ مکان وہاں منتقل ہو گیا تجھے اب وہاں اس مکان کی وجہ سے. اور پھر کہا کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی دستاویز لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گواہ بھی ہوتا ہے، تو امام نے کہا اس دستاویز پر گواہ ہے وہ عقل جو تمام خواہشات نفسانی سے آزاد ہے. یعنی میں گواہ ہوں، وہ عقل جو خواہشات سے آزاد ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دنیا کو کہتا نظر آئے جا جا کسی اور کو فریب دینا، علی نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا، دور ہو جا علی کی نگاہوں سے. تو یہ حاصل کرنا، اچھا مکان ہی کی بات آ رہی ہے اور وقت بھی محدود ہوتا جا رہا ہے، لہذا چھوڑتے ہوئے باقی چیزوں کو، مکان، ایک اور مکان اس سے مجھے یاد آ گیا، اس لیے کہ انسان کے لیے بہت بڑی خواہش ہے انسان کی اچھا مکان، اور ایک اسلام کا مطلوب انسان بہک جاتا ہے، راستہ نہیں پہنچ پاتا وہاں تک اسی مکان بنا لینے کی وجہ سے، کہ مکان بنانا ہے، بس حاصل کرنا ہے کسی بھی طرح سے. جب تک یہ مکان قائم رہے گا اس میں عیش تو دوسرے کریں گے، عذاب اس کے لیے ہوگا کہ جس نے اس کو ان پیسوں سے خریدا، اس مال سے حاصل کیا. ایک اور مولا کا چاہنے والا، بس اسی پر گفتگو کو روک دیتا ہوں. آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. امام کا یہ شاگرد، امام کا یہ صحابی اکثر مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے، تاجر ہے، تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے. جب بھی کہیں جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے مولا سے ملاقات کر لوں، اور آتا ہے تو اب مولا ہی کے یہاں مہمان خانے میں آ کر رکتا ہے. اور امام کا انداز مہمان نوازی کا، سارے ائمہ کا آپ نے سنا کہ امام خود لوٹا لے کر کھڑے ہو گئے اس کا ہاتھ دھلانے کے لیے، آفتابہ لے کر، لے میں ہاتھ دھلاتا ہوں. مولا یہ ممکن نہیں ہے،
یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے، اسی سے میرا نفس خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں امام کی خدمت میں وہ امیر المومنین کا واقعہ ہے، یہ مولا کے وارث ہیں، آیا تو اب امام کا طریقہ یہ جیسی مہمان نوازی کرتے ہیں تو اس کو ذرا سا جھجک محسوس ہوتی ہے کہ مولا میرے آقا ہیں، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں، اور اس طرح مولا میری خدمت کرتے ہیں اور میرے لیے پریشان ہوتے ہیں، لقمے بنا بنا کر مولا رکھتے ہیں، یہ لقمہ۔ تو اس نے ایک مرتبہ جب آیا تو کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک مکان اپنے پاس میں کہیں خرید لیجئے۔ مولا میں تو چلا جاؤں گا، یہ رقم ہے، مولا آپ کو زحمت دے رہا ہوں، میرے لیے ایک مکان لے لیجئے گا۔ امام نے رقم قبول کر لی، امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے مکان لے لوں گا، کیا مجھے اجازت ہے جیسا مکان میں تمہارے لیے پسند کروں ویسا لے لوں؟ کہا مولا آپ میرے جان و مال پر اختیار رکھتے ہیں، میرے والدین آپ پہ فدا ہو جائیں، ایسا جیسا آپ کو پسند ہو ویسا مکان میرے لیے لے لیجئے۔ چلا گیا۔ خواہش یہ ہے کہ آؤں گا، اپنا مکان ہوگا تو امام کی صبح شام زیارت بھی کر لیا کروں گا، امام کو اس زحمت سے بھی بچا لوں گا کہ امام میرے آنے سے جو زحمت ہوتی ہے۔ چلا گیا، واپس آیا کچھ دن کے بعد پھر امام سے ملاقات کے لیے، اب امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، امام خاطر مدارات میں مصروف ہیں اس کی، اور یہ کیسے سوال کرے، کیسے پوچھے کہ مولا میرے لیے مکان لیا؟ آخر خود امام مسکرا کے اس سے مخاطب ہوئے کہ میں نے تمہارے لیے مکان لے لیا، میں نے تمہارے لیے بہترین مکان خریدا ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے اپنے لباس سے دستاویز نکالا، کہا لو یہ دستاویز بھی ہے جس کے اوپر میری مہر اور میرے دستخط موجود ہیں کہ یہ مکان میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ مولا اچھا کیسا مکان ہے؟ کہا میں نے تمہارے لیے ایسا مکان لیا ہے جس کی ایک دیوار میرے مکان کی دیوار سے ملتی ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے مولا نے اپنے پڑوس میں مکان لے لیا، کہا ایسا مکان ہے کہ اس کی ایک سرحد رسول اللہ کے گھر سے ملتی ہے۔ اب ذرا چونکا کہ مولا رسول کہاں؟ میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان لیا ہے، جنت میں مکان لیا، ایک طرف علی مرتضیٰ ہے، ایک طرف رسول خدا ہیں، ایک طرف ائمہ خدا ہیں، ایسا مکان میں نے تم۔ بس ایک مرتبہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مولا آپ نے جنت کا مکان، مولا ضمانت لے رہے ہیں، دستاویز دے رہے ہیں اپنا مہر لگا کر، تو اب کیا کیفیت ہوگی؟ کہ مولا آپ نے میرے لیے، اپنے غلام کے لیے ایسا مکان لیا، کہ تو راضی ہے؟ کہ مولا اس سے بڑی میرے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد کہا مولا اتنا تو بتا دیجئے مولا، یہ مکان میرے لیے آپ نے کیسے لیا، کس رقم سے لیا، اس رقم کا کیا کیا؟ امام نے کہا تیری وہ رقم، مدینے میں کچھ بچے یتیم ہیں جن کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، میں نے اس رقم سے ان کے لیے مکان لے لیا، اور یہ مکان جنت میں تجھ کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد امام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے محبت سے کہا تو آیا کر، تیری خاطر کر کے، تیری مہمان نوازی کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ روتا ہوا یہ مومن رخصت ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کی تھی اس نے کہ اس دستاویز کو میری قبر میں رکھ دینا، قبر میں وہ دستاویز رکھ دیا گیا۔ اگلے دن جب لوگ قبر پہ پہنچے تو وہ دستاویز قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا، جس کے نیچے اس کے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا تھا کہ مولا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، میں نے اس مکان کو پا لیا جو مولا نے میرے لیے خریدا تھا۔ تو یہ ہے مکان، یہ ہے مومن کہ جو درد دل ہر چیز کو اپنی، میرا مکان، میرا لباس، میرا سب کچھ، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور جب راہ خدا میں قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو اب مکان چھوڑنا پڑے، لباس چھوڑنا پڑے یا وطن چھوڑنا پڑے، برادر مومن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاتا، اس لیے کہ اس نے تو اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ ہاں اب گفتگو اس مرحلے
پہ آ گئی تو آگے نہیں بڑھوں گا یہاں سے۔ وطن چھوڑنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، اور اس راہ میں، اس اسلام کے مطلوب انسان بننے کی راہ میں ایک قربانی، وطن کی قربانی بھی ہے۔ ہجرت، انبیاء نے ہجرت کی، جناب ابراہیم نے ہجرت کی، جناب موسیٰ نے ہجرت کی، خود پیغمبر اکرم نے ہجرت کی، مگر جب پیغمبر نے وطن چھوڑا تو مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا ہم آپ کو فاتح بنا کے واپس پلٹائیں گے، مگر پھر بھی عالم اضطراب میں پیغمبر مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ اور ایک دن وہ بھی تھا کہ نواسے رسول مدینے سے ہجرت کر رہے تھے، عجب عالم تھا، پورے مدینے میں کوہرام تھا، کیا حسین وطن چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ بس یہیں پر آج کے مصائب رکیں گے، تلاش کرو حسین کہاں ہے۔ پتہ چلا نواسہ بھی نانا کی روزے پر رخصت کے لیے گیا ہے، حسین آئے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ نانا کے سینے پہ سر رکھ دیتے تھے، آج نانا موجود نہیں تو نانا کی لحد پہ سر رکھ دیا، اے نانا آپ کا حسین جا رہا ہے، نانا وعدہ طفلی کو ادا کرنا ہے۔ حسین نانا کے روزے سے رخصت ہوئے، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد عجیب منظر ہے جو روایتوں نے لکھا ہے، جب نانا کے روزے پہ گئے تو ایسے گئے جیسے ایک سلطان کسی سلطان کے روزے پہ جاتا ہے، جیسے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ جب بھائی حسن کی لحد پہ آئے، ایسے آئے جیسے ایک شہزادہ شہزادے سے ملنے کے لیے جاتا ہے، مگر جب اماں کی قبر کی طرف چلے تو ایسے دوڑے جیسے ایک ننھا سا بچہ ماں کی آغوش میں پناہ لینے کے لیے دوڑتا ہے۔ حسین نے جا کے خود کو قبر پہ گرا دیا، اماں میرا آخری سلام۔ جواب آیا، 3 جواب آئے، وعلیک السلام یا شہید، وعلیک السلام یا شہید امک، وعلیک السلام یا مظلوم امک، اے ماں کے مظلوم بیٹے، اے اپنی ماں کے شہید بیٹے۔ اور اس کے بعد حسین رخصت ہوئے، کافی دیر رونے کے بعد رخصت ہوئے۔ میر انیس کہتے ہیں جب رخصت ہونے لگے تو شہزادی کی آواز آئی، ذرا عباس کو بھیج دینا، مجھے اس سے بھی کچھ کہنا ہے۔ آ کے اطلاع دی، عباس آئے۔ بس جب عباس پہنچے، عجیب کیفیت ہے جس کو میر انیس نے لکھا ہے کہ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ اور پھر وصیت کی کہ دھیان بھائی کی حفاظت کرے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہاں تو حسین رخصت ہوئے اور وہاں کربلا شب عاشور گزر ہو رہا ہے، اور نافع ابن ہلال کہتے ہیں مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں میرا اکبر نیزہ کھا کے گرے گا، یہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے، یہاں عباس کے بازو کٹیں گے۔ کہ مولا یہ نشیب کیسا، یہ تو ایسے صاف ہوا ہے جیسے ابھی کسی نے اس کو خاص و خاشاک سے صاف کیا ہو۔ کہا اے نافع، یہاں میں کل کربلا میں اس زمین پر گروں گا، اے نافع میری اماں نے اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کیا، اے اماں آپ کا بیٹا وعدہ طفلی سیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔